گیا جتھے تن میں لیونا چاہنا جتھے لیونا چاہنا نبی دو غلاموں رب آندے میں انہاں تو راضی ہو گیا خدا چیلنج ہے میرا اس 62 مجمع وچوں کوئی بندہ الحمدی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن پڑھ لوے منو ایک آیت قرآن دی بخا چھڑے ایک آیت میں اللہ دی قسم اس بندے دا مرید ہو جاؤں گا میں وہ دا مسلک اختیار کر لاں گا لیکن میں دعویٰ کرنا منو پورے قرآن چو ایک آیت بخاؤ جدہ ترجمہ بندہ ہوئے اللہ نے آکھیا ہوئے سوڑے تیرے اینہ صحابہ تو میں راضی ہوں تے اینہ تو نہیں سبحان اللہ اسی میرا خیال ہے اس انتظار بیٹھے ہو کان تے ہاتھ رکھ کے سور پٹے داں سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ہوئے سوڑے اینہ تو میں راضی ہوں تے اینہ تو نہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا رب تابع دی قسم مر کے سکتا ہے ایک قرآن دیا تو نہیں کھا سکتا ربا دا سوڑے جڑے تیرے نے نا سوڑے جڑے تیرے نے میں انہاں تو راضی ہو گیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ سوڑے تیرا خدا انہاں تو راضی ہو گیا پھر قرآن پڑھ کے منو کہن نہیں ہونا رب نے فرمایا سوڑے میں تیرے ابو بکر تو راضی ہوں سوڑے میں تیرے عمر تو راضی ہوں سوڑے میں تیرے عثمان تو راضی ہوں میں تیرے علی تو راضی ہوں میں طلحہ تو راضی ہوں میں زبیر تو راضی ہوں میں عبد الرحمن تو راضی ہوں میں سعد تو راضی ہوں میں سعید تو راضی ہوں میں خباب تو راضی ہوں میں خبیب تو راضی ہوں میں انس تو راضی ہوں میں عبداللہ تو راضی ہوں میں عباس تو راضی ہوں میں جعفر تو راضی ہوں ابو ہریرہ تو راضی ہوں میں تیرے انس تو راضی ہوں میں تیرے بلال تو راضی ہوں میں تیرے انس تو راضی ہوں میں تیرے سلمان تو راضی ہوں ایک اپنی ماریا تیرے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ میں انہاں تو راضی ہوں میرے تو راضی ہے کیا بات ہے میں انہاں تو راضی ہوں وہ میرے تو راضی رہے اور سنو جس واسطے میں سارا مڈ بنے ایسی میرا عقیدہ میرا ایک موضوع نہیں اجدا اے میرا عقیدہ سی اے میرا موضوع نہیں میرا موضوع اگلا ہے میں پھر عرض کرنا چاہتا تھکتے نہیں گئے تو سبحان اللہ انشاءاللہ وہ میرے نبی تقریب نہیں اجازت نہیں ملی میں نبی نہیں کرتا تو اس سے تقوی ذرا میرے بارے میرا یہ موضوع نہیں لیکن میں اپنے موضوع نہ ملان واسطے عرض کرنا چاہنا جڑے بے وقوع سجے کھبے میں دیکھن دے باقی جان کو میرے والے اللہ فرماتے ہیں اے دنیا والے ہو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ جڑے تیرے نے میں اللہ انہاں تو راضی ہاں غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو پتہ چلیا صحابہ او جماعت جنہ تے رب راضی ہو گئے سبحان اللہ مولوی جان ہاں جہنم وچ پیر تے ملا جان ہاں جہنم وچ جنہاں نوں رب ایک خوشخبری سنائے میں تہاڈے تو راضی ہاں سبحان اللہ ہن سنو پھر میں جملہ پہلا بولنے لگا میرا عقیدہ ہے اعلیٰ جماعت عرفہ جماعت سچی سچی کھری پاک شانہ والی عظمتہ والی رفاقہ والی کمالہ والی چنی ہوئی برگزیدہ خدا دی عزت کی قسم ڈکلیئرڈ سرٹیفائیڈ مور لگی جنتی جماعت صحابہ ہے اور جڑا والے درن والے غیرت مند لوگوں جنتی جماعت صحابہ ہے جنتی جماعت صحابہ ہے لیکن اس سے باوجود حضور نے فرمایا میں قرآن دے اہل بیت چھڑ کے جا رہا سبحان اللہ یا اللہ جنہیں چہرے کھلے نے صدا کھلے نے سبحان اللہ جنہیں مرجائے نے پھر سادہ سرائی نہیں مجھے مرجائے نے میرے نبی دو غلاموں ڈکلیئرڈ جماعت سرٹیفائیڈ جنتی جماعت صحابہ ہے اس کے باوجود میرے حضور نے فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں نبی نے قرآن کا ساتھی صحابہ نہیں بنایا اہل بیت نے بنایا سبحان اللہ وجہ کی وجہ تو شیر کو زیادہ بتائے وجہ کی ہے فعل الحکیم لا یخلو للحکمہ حکیم دا کوئی فعل بھی کوئی تو خالی نہیں ہوگا سنیوں میرے نبی نے فرمایا میں قرآن دے اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں پتہ ہے میرے نبی نے قرآن دا ساتھی اہل بیت نے کیوں بنایا ہے میرے نبی پاک نو پتہ سی
صحابی تے بندا مینوں ویکھیا سبحان اللہ اچھا میں گل دا جواب دیو نمازاں پڑھیا بندہ صحابی بن جائے نہیں یار سر نہ مارو منہ بولو نہیں روزے رکھیا نہیں حج کریا نہیں زکاتاں دیا ایک لات تے کھلو کے عبادت کردا تے صحابی عملہ نہیں بندا صحابی کیویں بندا ہے دل وچ ایمان ہوے دل وچ ایمان ہوے آمینہ دے لال نو ویکھ لوے سبحان اللہ یا اللہ انہاں زباناں نو کبھی فارغ نہ ہو کے جڑے بول دے رہے پے سبحان اللہ دل وچ ایمان ہوے ملک صاحب آمینہ دے لال نو ویکھ لوے ایمان تے خاتمہ ہو جائے زمانے دے غوث ولی کتب ابدال قطب الاقطاب قطب الارشاد ایک ادنا صحابی نے قدماں دی خاک دے برابر نہیں او سنیو میرے نبی نو پتہ سی صحابی تے بندا مصطفی نو ویکھیا صحابی تے بندا مینوں ویکھیا جدوں میرا ہی مثال ہو گیا جدوں میں ہی ظاہری طور تے دنیا تو چلا گیا صحابہ بننے بند ہو جان گے انتقال جاری رہے گا 50 سال 100 سال ہاتھ 150 سال تک صحابہ ختم ہو جان گے قرآن اللہ رہ جائے گا لوگوں میرا نبی اور ساتھی نہیں بناتا جڑا راہ بھی چھڑ جائے فرمایا لوگوں میں قرآن اور اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہوں میں قرآن اور اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہوں اور اگر نبی کا وصال ہو گیا میرا علی قرآن کا ساتھی اگر علی شہید ہو گیا میرا حسن قرآن کا ساتھی اگر حسن شہید ہو گیا میرا حسین قرآن کا ساتھی اگر حسین شہید ہو گیا میرا زین العابدین قرآن کا ساتھی اگر زین العابدین چلا گیا میرا جعفر صادق قرآن کا ساتھی میرا مہدی قرآن کا ساتھی اور دنیا والے ہو قیامت کی صبح تک نہ سید رکن گے نہ قرآن کا کر رہے افضل ہے کل جہاں میں ترانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے ارے نانا حسین کا بس ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین سبحان اللہ سنو میرے حضور نے فرمائے جی کرنا پتر کو میرے حضور نے فرمایا صبح قیامت تک نہ میری آل مکے گی نہ قرآن کا نہ رہے گا اور پڑھو حدیث میں مقام کا ذمہ دار ہوں حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا میں مصطفیٰ حوض کوثر تے کھلوتا ہوا گا قرآن تے میری آل کٹھے مصطفیٰ نے ملاقات کر سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن اور آل رسول یہ کٹھے مصطفیٰ نے ملاقات کریں گے کہ اے جڑے چنگیاں ماما دے چنگے پتر بیٹھے نے نا سبحان اللہ اسیاں نوکر سبحان اللہ اسیاں پاکاں دے نوکر سارے بولو اسیاں سیدھی گل ہے اسی حضور دے نوکر آل دے نوکر اصحاب دے نوکر رضوان دے نوکر اولاد دے نوکر تے تہاڈی گواہی میں دینا نوکر بھی اسی نمک حلال بے شک میں ایک شعر پڑھ لگا یہ پہلا پڑھیا گیا کہ میں گم پڑھا گا ورنہ تسی معاف کر دیا جائے میرے نبی نے غلاموں نے توجہ فرمائیو اسیاں نوکر حضور دی آل دے صاحب دے ازواج دے یہ ہوئی اعلان کر لیا یہ ہوئی منادی کر لیا یہ ہوئی لوکاں نوں دسنا چاہ لیا اے دنیا والیو چھڈ دیو باطل مذاہب نو آؤ نبی دی آلو صحابی غلامی دے پٹے گل وچ پا کے یہ ہوئی نعرے مار دے جائیے یہ ہوئی قصیدے پڑھ دے جائیے یہ ہوئی لوکاں نوں دسنا چاہ رہے ہیں یہ ہوئی لوکاں نوں دا فکر دینا چاہ رہے ہیں اور یہ ہوئی اعلان کرنا چاہ رہے ہیں اصحاب محمد کے ہم جاننے والے ہیں اصحاب محمد کے ہم جاننے والے ہیں اصحاب دو باری میں پڑھے اگر تھوڑی طبیعت اجازت دے اس امتحان میں جو میرا کامیاب کراؤ مل کے بولو اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد کے ہم چاہنے والے اور جڑا ہوئے او بولے تو جنہوں میری دعوت ہی کوئی نہیں شادی کی آتے ہو میں کیا ہم اصل حسینی ہیں ہم اصل حسینی ہیں حسنین ہمارے ہیں
اسی کوئی 40-50 دنوں دے حسینی نہیں، اسی کوئی کشرے دے حسینی نہیں، ساڈیاں ماواں حسینی، ساڈے باپ حسینی، ساڈے نانکے حسینی، ساڈے دادکے حسینی، ساڈے بڑے وڈیرے حسینی، جڑا نسلی حسینی ہے ذرا محبت نہ بولے گا، ہم اصل حسینی ہے، ہم اصل کتنا بد نصیب ہے جڑا ہلے بھی چپ کر کے بیٹھا ہونا ہے، تے کتنا بخشنا والا تے پاک تے حلال کھانے والی سبحان ہے جڑا مل کے آتا ہے، ہم اصل حسینی ہے، ہم اصل حسینی ہے، حسنین ہمارے میرا شعر نہیں، سبحان اللہ میرا شعر نہیں، میری ساری شعر پڑھ کے مسلک ثابت نہ، شعر ایک سو کے دلیل سنو میرے کو، سبحان اللہ میں زندہ میں اپنے ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، سبحان اللہ بڑی مشہور حدیث چڑھا والا کرنے والے ہو، تسی علماء کو سنیے، بچے نو یاد ہے، میں انہیں حدیث پڑھا گا تسی اگر بالکل ایسا سنیے، حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سبحان اللہ سیدہ شباب اہل الجنہ، نبی نے فرمایا لوگو میرا حسن تے میرا حسین جنتی جوانہ دے سردار، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، نبی نے فرمایا میرے حسن و حسین جنتی جوانوں دے سردار نے، اے دے نال ریلیٹڈ ایک دوسری حدیث سنانا گا، یہ حدیث پاک ایک کیا ہے، کئی میرے خطیب جوش خطابت وہ آندے نے جیڑی تانوں اج میں سنان لگا تساں اگے کوئی نہیں سنی، بھئی تو اپنے کولوں کڑ کے سنانی، سبحان اللہ یہ کی دعویٰ ہے، یہ کی دعویٰ ہے، بھئی میں آکھاں جیڑی اج سنان لگا تساں اگے کوئی نہیں سنی، ملک صاحب اگر شاہ جی یہ 10 سال پہلا سی اپنے مسجد امام صاحب کو سنی ہے، بھئی میں اگر اج پڑھی ہے یہ دا مطلب یہ نہیں کہ تساں سنی کوئی نہیں اج، جیڑی حدیث سنان لگا یہ نہیں آکھاں گا تساں اگے کوئی نہیں سنی، جن نے سنی ہوئے وہ بشک ہولی بول لوے، جن نے واقعتا نانا سنی ہوئے وہ ذرا خیر تے ایمانی نہ سبحان اللہ کہے گا تے سنو وہ حسینیوں بہن والے ہو، ویکھو زہرا دے بابے نے ساڈے ایتھے بہن دا مل کی پایا، سبحان اللہ میں نالے حدیث سناواں گا نالے منظر کشی کراں گا، کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کردا سی پیا، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات، پہلا میں حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، دوجی حدیث پاک راوی خود مولا حسین، سبحان اللہ مزہ لگی راوی خود مولا حسین، مولا حسین پاک فرماندن ملا دیو میں تے میرے بھائی جان مولا حسن پاک، سبحان اللہ توجہ میں تے میرے بھائی جان مولا حسن پاک اسی دوویں سا اپنے نانا جی کول، ادھر تک ذرا نانا جی بیٹھے سن، اسی دوویں حضور دے کول سا، چنگیاں ماواں دے چنگے پترو، مولا حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان نے مینوں خط پیتا، حسین جی نانا جی، فرمایا انتما تسی دوویں، سبحان اللہ جنہیں سبحان اللہ نہیں کہنا اپنے کیوں تھلے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سنو تے صحیح، میرے نبی نے فرمایا انتما پتر حسن تمہیں تے حسین تمہیں، انتما تسی دوویں، او پترو تسی دوویں، میں تھوڑا نانا اعلان کرنا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، تسی دوویں جنتی جوانہ دے سردار ہو، اگو سنو تسی دوویں جنتی جوانہ دے سردار ہو، تے تھوڑا نانا آج اعلان کر دے او پترو تسی دوویں وَقُرَّةُ أَعْيُنٍ أَهْلُ السُّنَّةِ، تسی اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور نے فرمایا وَقُرَّةُ أَعْيُنٍ أَهْلُ السُّنَّةِ،
تسی دوویں اہل سنت دیاں اکھاں دی سنی اندر گھوڑے نعرہ مار دے نے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن جگر دے ٹکڑے جانور میں حدیث سنائی اس واسطے حدیث دے الفاظ پڑھو انتما یہ دا سیگا ہے فرمایا تسی دوویں جنتی جواناں سردار ہو تے اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہو نعرہ لائیے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین نعرہ لاؤ جی اکھ دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن یا حسین اکھ دی ٹھنڈک اکھ دا چین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین حضور نے فرمایا دوویں تسی اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک ہو ارے گل پوری نہیں ہوئی اگے سنو ذرا اچھا جی جدوں میرے نبی پاک نے یہ اعلان کیتا سی بھائی امجد صاحب کہ تسی اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہو تے جنتی جواناں دے سردار ہو اودوں انہاں شہزادے دی عمر کنی سی سبحان اللہ کیا بات اودوں کنی عمر سی جدوں حضور نے کہا تسی جنتی جواناں دے سردار ہو مولا حسن پاک دی عمر 6 سال حسین پاک دی عمر 5 سال سبحان اللہ لیکن سنیو جاؤ میرا چیلنج ہے کسی بڑے تو بڑے مولوی نو پوچھ کے مینوں دسیا جے جدوں نبی نے پڑھے مجمع اعلان کیتا نا اے 5 سال دا پتر میرا تے 6 سال دا اے دوویں جنتی جواناں دے سردار نے کسے صحابی اے نہیں آکھیا سونیو داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں تہاڈے پیچھے مارا کھاندے سبحان اللہ سونیو تہاڈے پیچھے اسی گھر بار چھڈے اساں ہجرت کیتی ہے اساں مارا کھادیاں نے ساڈیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں نے تے اج جے جنت دی سرداری دین دی واری آئی ہے تے اے 5-6 سنا کسے اعتراض نہیں کیتا اچھا پتہ کی ہے صحابہ نو پتہ سی ہے مالک نے اسی انہاں دے نوکر سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں نو پتہ سی ہے مالک نے اسی انہاں دے غلام اسی انہاں دے نوکر اسی انہاں دے بھکاری اے حضور دی آل دی اصحاب حضور دی آل جڑی ہے جنت دے مالک تے ہی نے سبحان اللہ شاہ جی پھر کیوں ہوئے گا میں کہ میری محبت آندی میرا پیار آندے جو صحابہ نے سنیا ہوئے گا صحابہ نے سنیا ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا میرا حسن تے میرا حسین ایک جنتی جوانہ دے سردار نے میرا پیار آندے صحابہ بھی ایک کفیت دے نال باوازی بلند صحابہ بھی ہوئی اکھے ہوئے گا یہ ہوئی نعرہ مارے ہوئے گا ایمان ہے اس گلتے ایمان ہے اس گلتے کل حق دی میں کہنی ہے او میرا دل بھی حسینی میری جان حسینی امتحان تو میں نے کدو ذرا مل کے بولو جرا حسینی ہوئے وہ محبت میں بولے گا دل بھی حسینی میری جان حسینی خطیب آدمی مینوں صاف پیا پتہ لگدا ہے جڑا مینوں وکھاؤن واسطے پولی پولی لمحہ لاندے کیڑا سینے دا زور لاندے جے دل اپی ہلانے نے پھر تسی تکلف نہ کرو پڑھنا جی پھر محبت نہ مل کے بولو ایمان ہے اس گل تے کل حق دی میں کہنی ہے میرا دل بھی حسینی میری جان بھی حسینی حسینی رسول خدا علی زہرا دے بچیاں دا ذکر کرو سارے انہاں پاکاں تے سچیاں دا ذکر کرو سارے انہاں پاکاں تے سچیاں شادی کیوں انج بیان دیو میں خطاب دی فکر دے دینا وہ پنج تنی جھنڈے دی جے چھا
کرو ایمان ہے اس گل تے گل حق دی میں کیڑی ہے دل بھی حسینی ہے میری دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے دل بھی حسینی ہے میری نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان اہل بیت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا جہاں آستہ بولو ساڑھے ملک میں ٹھیک نہیں سبحان اللہ تھکے تھے نہیں سبحان اللہ جی بند کر سبحان اللہ پانچ بات بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گل اور سنا کے پھر بات لوگ ختم کر لیں انشاءاللہ توجہ فرمانا ذرا اے جڑی کون حسین محبت نہ بولا بھائی محمد امجد قادری صاحب کون حسین حسین تیرے قدمہ دی خاک تو میرے ورگے کروڑاں قربان ہو سکتے تسی علماء کو سنے کتابت پڑھے جڑی حدیث سنا لگا اے دے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ یہ پتہ جب عبداللہ ابن عباس کون ہے نبی دے چاچے دا پتر پرا سبحان اللہ گل بڑی سواد ہے جن خود بیمارا انہوں میرے کرو سبحان اللہ عبداللہ ابن عباس حضور دے چاچے دا پتر پرا آپ پتہ کی فرمان دیں آئے اگر کوئی بندہ بڑا متقی پرہیزگار بڑا چنگا علاقے چ محلے چ اے بہت متقی بندہ ہے اے بہت پرہیزگار بندہ ہے وہ نمازاں پڑھدا ہوئے زکاتاں دیندا ہوئے تہجد پڑھدا ہوئے قرآن پڑھدا ہوئے بڑا متقی ایڈا متقی بندہ کہ وہ اللہ دی قرب ہوئے اور واقعتاً متقی ہوئے واقعتاً پرہیزگار ہوئے وہ ٹر جائے مکے حج کرن یا عمرہ کرن میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو ان رجلا جدو او بندہ مکے آ گیا وہ متقی پرہیزگار چنگا بندہ اللہ را جدو مکے آ گیا سعید بین الرکن والمقام مقام ابراہیم تے کسے دوسرے رکن دے درمیان آ گیا وہ جڑا مقام ابراہیم ہوئے حجر اسود ہوئے ملتزم ہوئے ادھر ہوئے حتیم کعبہ ہوئے ادھر باب کعبہ علی سائد تھے فرمایا لو ان رجلا اگر کوئی متقی کے پرہیزگار بندہ کعبے آ گیا سعید بین الرکن والمقام وہ مقام ابراہیم تے کسے دوسرے رکن دے سامنے کعبے دے سامنے کھلوتا ہوئے کعبے دا سین ہوئے میرے حضور نے فرمایا فصلہ ایتھے آکو نمازاں پڑھے کعبے دے سین ہوئے فساما تے منہ نے روزہ رکھے ہوئے کہ تم تے متقی کڑا ہو سکتا ہے ساری زندگی اللہ رسول دی اطاعت وچ گزاری ہوئے پھر مکے ٹر جائے کعبے دے سامنے ٹر جائے کعبے دے سامنے کھلوتا ہوئے منہ روزہ ہوئے نماز پڑھدا ہوئے سر سجدے چ رکھے ہوئے ثم ماتا اوتھے فوت ہو جائے اے حضور نے فرمایا حدیث پاک ہے فرمایا سر سجدے چ رکھے ہوئے ثم ماتا پھر وہ فوت ہو جائے حضور نے فرمایا وہ مبغض لآل محمد اگر او دے دل وچ میری آل دا رائی دے تھا جنا بغض ہویا نا تے میں محمد اعلان کرنا دخل النار او جہنمی ہے وہ دیاں نمازاں روزے حج زکاتاں انہوں بچا نہیں سکن گیا وہ جہنم دا ایندھن بنیا گا پتا چلیا نمازاں روزے بھی قبول او دے ہی ہونے میں جنہیں نبی دی آل دی محبت لے گیا سبحان اللہ جنہیں حضور دی آل دی محبت لے کے سارے عمال جنے نے سار انجام دینے نے تو کون حسین کتاب دا نام جے رہبر کامل اے دے مصنف دا نام جے مولوی محمد عبد المجید سودروی
وزیر آباد تو سامنے آ جائیے راج کتاب ہم سودرا اوتھوں دے مولوی صاحب نے انہاں کتاب لکھی ہے رہبر کامل او دے اندر مولوی عبد المجید سودروی صاحب لکھدے نے اے اہل حدیث مکتبہ فکر تعلق انہاں دا مولوی عبد المجید سودروی لکھدے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کوٹ کی حدیث پاک حضور اپنے کاشان نبوت تشریف فرما سن اور سامنے بازار مدینہ وچ نا کچھ مدینے پاک دے بچے کھیل دے سن پے تے وچ مولا حسین ہوئی سن سبحان اللہ وچ مولا حسین نو بچے نال کھیل دے سن نبی دو غلامو سرکار دے حجرے دا پردہ اٹھے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا نا ایک بچہ انہاں بچیاں دے نال نہیں کھیڑدا انہاں بچیاں نال نہیں کھیڑدا میرے مصطفیٰ اٹھے اپنے حجرے چ اٹھے مدر نبی دربار دا اٹھ کے بازار وچ آ کے نا قدرتی بچہ میرے کول آ گیا ہے میرے نبی نے اس بچے نو پھڑیا این کر کے اپنے سینے نال لا کے نا اودے سر تے پیار کیتا بڑی محبت کیتی صحابہ ویکھیا یار باقی بھی بچے نے وچے حسین نے اس بچے نال بڑا پیار نبی سر تے ہاتھ پھیر دینے پے پیار کر دینے پے صحابہ نے لج پالو اونج تے تسی رحمت للعالمین ہو اے بچے نال کو وکھرا ہی پیار نہیں کیتا سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ یہ بچہ میرے بڑا پیارا ہے میرے اتنا بڑی محبت ہے صحابہ نے یا رسول اللہ وجہ کی ہے فرمایا میں اپنے حجرے چ بیٹھا سا سامنے میرے حجرے دا پردہ اٹھیا سی تے باقی بچے کھیل دے سن پے وچ میرا حسین بھی سی تے اے جڑا بچہ جن میں چمنا نہ پیا اے کھیلدا نہیں سی جتھوں میرا حسین قدم چکدا سی نا اوتھوں دی مٹی لے کے اپنی اللہ بڑی نسبت ہے کھیڑدا نہیں سی حسین قدم چکدا سی اوتھوں دی مٹی لے کے چہرے تمالدا سی اکھاں دا سرما بناوندا سی تے مینوں اے بڑا پیارا لگدا ہے اوے چنگیاں ماواں دے چنگے پترو جڑا بچہ حسین تے قدماں والی مٹی لے کے اکھاں دا سرما بنائے تے حسین دا نانا آندا مینوں بڑا چنگا لگدا ہے جڑا حسین دے ذکر دیاں محفلاں سجائے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین دے قصیدے پڑھے ہوئے جڑا حسین دیاں عظمتاں دے گیت گائے حسین دا نانا ادھر کنا کو پیار کردا ہو سبحان اللہ تے میرے نبی دے غلامو میری محبت آندی ہے وہ بچہ جڑا حسین دے قدماں دی مٹی لے کے اکھاں دا سرما بناندا ہے انہاں نے اکھاں دا سرما بناندا ہوے گا نالے بزبان حال مدینے دی گلیاں وچ اے ہوئی نعرہ ماردن حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں حسین تیرا جواب کوئی نہیں کریم اتنا حساب کوئی نہیں تو گھر دا گھر بھی لٹا چھوڑے نے تو گھر دا گھر بھی لٹا چھوڑے نے او تیرے ورگا نواب کوئی نہیں تو گھر دا گھر بھی لٹا چھوڑے نے او تیرے ورگا کون حسین حسین تیرے قدماں دی خاک تو میرے ورگے کروڑا قربان ہو جائے سبحان اللہ جس نے یزید دنیا دا کتا وہ فاسق فاجر سامی شرابی وہ تین ہاتھاں توڑن والا جہنمی کتا جدو اقتدار تے قابض ہویا نا اینا دینا چاہ کے کئی نو یزید چنگا لگا لگ پہندا اور نہیں انہیں کڑا قتل کیتا تھی یہ تے بڑے زیاد نے کیتا وہ تے نہیں یزید تے چنگا تھی میرے مامو جان حضور قبلہ خطیب الاسلام رحمت اللہ تعالی پیر سید شبیر حسین شاہ سبحان اللہ بول دے ہن اندر یزید ایڈا چنگا سی تو گھر جو ہی رکھ لو سبحان اللہ ایڈا جو چنگا سی انہوں گھر جو ہی رکھ لو ساڈے نزدیک یزید جہنم دے کتیاں وچوں کتے دا نام بے شک یزید ایک ذلت دا نام ہے یزید ایک رسوائی دا نام ہے یزید ایک تانے دا نام ہے یزید ایک میڑے دا نام ہے یزید ایک گالی دا نام ہے حسین ایک عزت دا نام ہے سبحان اللہ حسین ایک شان دا نام ہے حسین ایک وقار دا نام ہے حسین ایک عظمت دا نام ہے حسین ایک شان تے فضیلت تے عظمت دا نام ہے تینوں
یزید مبارک سانو حسین مبارک سبحان اللہ تے جے ایڈا جو چنگا یزید سی اج تک پوچھو جے لوکی یزید نو چنگا آندے نے اپنے منڈیاں دے نام یزید کیوں نہیں رکھدے اللہ سبحان کیا بات منڈے دا نام رکھنا ہے غلام حسین غلام حسن غلام علی غلام رسول محمد حسین محمد نبی پتر دا نام یزید رکھنا پتر دا نام یزید نہ رکھے گا لیکن صرف کی ہے جدو تقریری والی کیوں آئے جدو پڑھے یا کلمیاں دی لاج نہ رکھے جدو اندروں غیرہ نہ رل جائے پھر آندھی نہیں یہ تو کردہ ہی کچھ نہیں یہ تو لیاؤندا ہی کھ نہیں یہ تو کماندا ہی کھ نہیں کیونکہ اندروں کردار دی گندی ہو جاندی ہے جنی دیر پڑھے یا کلمیاں دی لاج رکھے نا آندھی میرے مالک ورگا ہے ہی کوئی نہ سبحان اللہ جنی دیر تک حسین دا لنگر کھاندا رہا انہی دیر تے ٹھیک ہے جدو غیر دا لنگر کھاندے نا غیر دے ٹکڑے کھاندے نے پھر آکے نہیں یزید بھی چنگا تھی فلانا نہیں نا خدا دی عزت دی قسم اگر حسین دے درد ٹکڑیاں تے پلدا رہندا تے کبھی یزید دی حمایت نہ کردا اسی ویکھو سنی یا رسول اللہ کہنے والے رب کعبہ دی قسم ساڈیاں نسلاں حسین دے درد دی خاطر پلدیاں سبحان اللہ ہاں اور جیڑا حسین دا لنگر کھاندا ہے کچھ نمک حرام ہوندے نے کچھ نمک حلال ہوندے نے سنی نمک حلال ہوندا ہے سنی نمک حرام نہیں ہوندا مالکاں دا کھاندا ہے تے مالکاں دے گیت گاوندا ہے تے کھجور کی اندر دنیا میں تو لوگوں کے تو دنیا میں کافی سہارے اور ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے جب سے میں ہوا نوکر پنجتن کے گھرانے کا پنجتن کے گھرانے کا اس وقت سے اپنے اس وقت سے اپنے تو وارے ہارے اس وقت سے اپنے تو حسین بس آخر کے میں شہادت امام علی مقام مختصر سنا کے اجازت نہیں میں اوپر اٹھتے جا کے پڑھنا پڑنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون حسین سبحان اللہ یزید اقتدار تے قابل ہوئے نا انہوں نے کہا حسین بیعت کر فرمایا علی دا پتر ہائے ہائے سبحان اللہ جہنمیاں میری رگا میں چلی شیر خدا دا خون ہے کسے صورت بیعت نہیں کراں گا انہوں نے کہا حسین نہ کرو حسین طاقت میرے کول ہے طاقت میرے کول ہے فورس میرے کول ہے میں کیڑی طاقت کر لانا تو کیڑی طاقت ہے تو کیڑی طاقت کر کرے علی شیر خدا دی شجاعت ساڈے کول ہے ہائے ہائے سبحان اللہ انہوں نے کہا حسین نہ کرو حکومت میرے کول ہے اقتدار میرے کول ہے فرمایا لینا تو کیڑی حکومت کر لعنت تیری حکومت ہے جُتی تو وار کے پار سٹا تیری حکومت تو کس حکومت کی گل کر رہا ہے جنتی جوانوں دی سرداری نے سانو دتی سبحان اللہ سبحان اللہ حسین نہ کرو یا بیعت ہے یا موت ہے پتر قربان ہوں گے بھتیجے قربان ہوں گے بھانجے قربان ہوں گے ویر قربان حسین تیری بھی جان جائے گی یا بیعت ہے یا موت ہے فرمایا ہر چیز کو قبول کراں گا میں اپنے نانے دے دین نو داغدار نہیں کرن دے ہائے ہائے سبحان اللہ میرے نبی دے غلاموں میرے امام علی مقام فرمائے لینا حسین پتر قربان کرے گا حسین ویر قربان کرے گا حسین بھتیجے تے بھانجے قربان کرے گا حسین اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کرے گا کسی صورت کسی فاسق فاجر زانی شرابی دے ہتھاں دے علی شیر خدا دا خون بیت نہیں کرے گا ہر چیز قربان کرا گا پر نانے دے دین نو داغدار نہیں ہونے دیواں گا کہ ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پوچھوگ حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے
فرمایا لینا کسی صورت علی شیر خدا کا خون بیت نہیں کرے گا مسلمانہ جدوں میرے امام نے والی تھلے لے آؤ تیرے کو جدوں میرے امام نے انکار کیتا ہے حالات خراب ہو گئے نے یہ بڑی طویل بات ہے میرے نبی دو غلاموں امام نے فیصلہ کیتا اے یزید دنیا دا کتا بیت دے جڑے کسی صورت بھی نہیں ٹلے گا میں صدات دے خون نل مدینے دیاں گلیاں رنگین نہیں کرنیاں آؤ اسی مدینے شریف تو ہجرت کر جائیے وہ لوگوں میرے امام نے تیاری فرمائی ہے اہل بیت طہار دے کچھ افراد نو نہ لے آئے امام مدینے چوں نکل رہا ہے جدوں امام مدینہ چھوڑ آئے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں گھراں تو اج جویں زہرا فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا کوئی نہیں گھراں تو اج جویں زہرا فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا میرے نبی دو غلاموں امام مدینے شریف تو مکے پاک پھر مکے شریف تو چل دیا ایک چکیل میدان آیا ایک جگہ آئی ہے امام نے فرمایا قافلے والیوں کیڑی جگہ ہے ایک کیڑا مقام ہے عرض کی تھی آقا اے میدان کربلا ہے اے میدان کربلا ہے مسلمان جدو کربلا دا نام سنیا ہے امام نے فرمایا قافلے والیوں رک جاؤ سواریاں روک دیو خیمے نصب کر لو اے ہوئی حسین دی آخری آرام گاہ اے ہوئی جگہ جنے بارے میرے نانا مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیتا سی میرا حسین کربلا وچ شہید ہوئے گا مسلمانہ سواریاں رک دیا نے خیمے نصب ہو جاندے میں دن گزر دے جاندے رہے میرا امام قافلہ لے کے جدوں کربلا دے میدان وچ جا کے خیمے نصب ہو جاندے نے سواریاں رک جاندیاں نے مذاکرات مسلسل ناکام ہو رہے نے آخر کار 7 محرم الحرام نہر فرات تے پیرا لگ جاندا ہے یزیدی کتے تے پانی پیندے نے یزیدی جانور تے پانی پیندے نے علی دے لال پیاسے نے نبی دی آل پیاسی ہے پر پھر بھی دن دے دریائے سید ہویاں سب دیا خشک زبانہ پھر ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے مسلمانوں 7 محرم کا دن بھی گزر جاتا ہے رات بھی بیت جاتی ہے 8ویں محرم کا دن بھی گزر جائے رات بھی بیت جاتی ہے 9ویں محرم کا دن بھی گزر گیا مذاکرات مسلسل ناکام ہو رہے ہیں جدوں 9ویں تے 10ویں دی رات شب عاشور آ گئی ہے صبح سیدہ زینب دے ویر قربان ہونے نے صبح زینب دے پتر قربان ہونے نے صبح جناب زینب دے بھتیجے قربان ہونے نے 9ویں تے 10ویں دی رات کربلا دے میدان وچ سید لادی عرض کر دیے شالا رات محرم والی رب سے فریادی تھی وے نہ رات مکے نہ دن چڑھے میرا ویر جدا تھی وے مسلمانوں رات بیت دی جاندی ہے 10ویں دی فجر دی الاڑ دا ویلا ہے میرے امام نے فرمایا علی اکبر میرے بابا امام نے فرمایا شہزاد علی اکبر جی بابا حکم ہوئے فرمایا پترا ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو جاؤ اج آخری مرتبہ نانے دی الاڑ سنا دے پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ جی بابا جی میں جناب دا حکم
ہوئے مسلمان علی اکبر ریت دے ٹیلے تے کھڑے ہو کے 10ویں دی فجر دی اذان پڑھی ہے اہل بیت اطہار نے میرے امام دی اقتدا وچ نماز فجر ادا کی تھی میرے امام نے فرمایا اے علی اکبر بیٹا جی بابا حکم ہوئے فرمایا پترا جا ذرا میدان دا نقشہ تے ویکھ کے آؤ پترا ذرا میدان دا جائزہ تے لے کے آؤ بابا جویں جناب دا حکم ہے مسلمانوں دو جملے میرے کو رہ گئے بس بات ختم پہ کرنا امام دا شہزادہ علی اکبر کربلا دے میدان وچ چلے گئے نے ہلے رات دی تاریکی باقی ہلے صبح دی روشنی نمودار نہیں ہوئی یزیدی فوج نے میدان گھیرا پایا ہوا ہے خود آیا لبے علی اکبر کی پیوندے نے ایک برقع پوش بی جڑی زاروں قطار پئی روندی ہے برقے دے پلو نال میدان نو صاف کر دیے مسلمانہ روڑ چک دیے نلے روندی ہے علی اکبر پوچھ دے نے بی بی کون ہے نی بی بی کتھوں آئی ہے نی بی بی ایڈے درد نال کیوں پئی رونی ہے متعدد بار پوچھی آئے جواب نہیں ملیا شہزادہ خیمیہ واپس آئے امام نے فرمایا آؤ بیٹا علی اکبر نقشہ ویکھ آئے ہو عرض کی تھی میرے بابا میں نقشہ تے ویکھ آیا ہوں ایک عجیب منظر ویکھے آئے امام نے فرمایا بیٹا ہوگی عرض کی تھی بابا ایک برقع پوش بی بی جڑی زاروں قطار پئی روندی ہے میرے بابا برقے دے پلو نال میدان نو صاف کر دیے روڑ چک دیے نلے روندی ہے بابا میں بڑا ہی پوچھے مینوں بی بی جواب نہیں دیتا امام دیا بھائی نکل گیا عرض کی تھی بابا روئے کیوں فرمایا اوے علی اکبر بچیا میں رواں کیوں نہ پتہ ہی ہو بی بی کون ہے عرض کی تھی میرے بابا میں نہیں جاندا فرمایا شہزادیا او بی بی کوئی غیر نہیں او بی بی میں حسین دی ماں فاطمہ الزہرا اوے بچیا او میری ماں میدان نو صاف پئی کر دیے میری ماں روڑ چک دیے تھوڑی دیر تو بعد میرے پترا دے لاشے ڈگر والے نے کدرے روڑ میرے حسین دے جسم وچ نہ چک جاؤ او شالا کوئی پردیسی نہ تھیوے اج ککھ جنا تو پھارے مسلمانہ میرے امام نے فرمایا شہزادیا او بی بی کوئی غیر نہیں او بی بی تیری دادی جان میری ماں سیدہ خاتون جنت کربلا دے میدان کو صاف کر دیے پئیاں آخرکار 10ویں دا سورج طلوع ہویا شہادتاں شروع ہو گئیاں کدھرے جناب حر پہ قربان ہوندے نے کدھرے وہب بن کلبی دا لاشا پہ گردے کدھرے حسین دے جوان قاسم دی جوانی پہ لٹ دیے کدھرے 6 مہینے دے علی اصغر دے حلق وچ تیر پہ لگ دے کدھرے 18 سالہ دا حسین دا پتر کربلا دی ریت تے پہ تڑپ دے کدھرے حسین دے ویر عباس نے بازو قلم ہوندے نے پہ کدھرے ننے ننے اونو محمد اپنے نانے دے دین تے اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کر رہے نے آخرکار نماز ظہر دا ویلا اکو کلا شیر علی دا ات دشمن کھبے سجے یزیدی للکار دے حسین کلا رہ گئے ہلے بھی بیعت کر لے فرمایا لینوں میں بیعت کرنی ہوندی تے نہ لاشاں دے ڈھیر میں خاندان قربان نہ کردا امام نے اپنی جان دا نظرانہ بھی پیش کیتا ہے سر سجدے چ رکھے ہے ظلم دا خنجر چلیا سر حسین تلے حسین تو جدا ہو گیا اتنا للہ و انا الیہ راجعون امام نے اپنا سر پیش کر کے نانے دی امت نو دسیا ہے نانے دی امت یہ دین سوکھا نہیں تہاڈے تک پہنچیا ہر چیز حسین دے قربان کر کے دسیا ہے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جھوک حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میں دعا کرنا
اسی جیویے تے حسینی بن کے، اسی مریے تے حسینی بن کے۔ یقیناً میں اور بھی بیان کردہ کوئی ساتھانہ صاحب تشریف لے آ چکے نے، اہلا و سہلا مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو آپ دی تشریف آوری تے آپ دا اسی خوش آمدید کرنے ہیں۔ ایک تھوڑا جا ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیا کرو، یقیناً آپ میری گل نو جڑی تائید فرمان گے، خدا دے بندیو میں تنوں مصائب سنانا پیا تے پاکاں دے اس غم دیاں گھڑیاں جڑیاں نے وہ سنانا پیا تے تسی اب او وچ میں بھی ہوواں، کوئی بڑے تو بڑا کوئی پیر ہوے، کوئی بھی ہوے، کم از کم تو اتنا خیال کرنا چاہیے سی اسی کنہ دا ذکر سننے ہیں۔ پاکاں دے لیکن دو چار افراد جڑے آپ قبلہ نو تشریف لے کے آئے نے، انہاں دا میزبانی بنتی سی، انہاں دا فریضہ بننا سی، تو انہوں بیٹھ کے کم از کم ذکر امام علی مقام اور خاص طور پہ شہادت امام علی مقام سننی چاہیے سی۔ اگوں واسطے بھی یاد رکھو کہ جدو پاکاں دا ذکر ہوندا ہوئے، جدو لجپالاں دی گل ہوندی ہوئے، اگے بھائی محمد امجد صاحب میں تانوں بھی اج تو بعد عرض کرنا، میرا تہاڈا ٹاکرا ہوندا رہنا جتھے بھی میں جاواں، کیونکہ میں حدیث پڑھی خود تواڈے علم وچ نہیں، میں تانوں دسنا تساں قطعی طور تے جدو حضور دی محفل وچ میں آواں کسے کو نہیں کہنا اٹھو، یہ تواڈی محبت ہے، یہ تو شک نہیں، یہ تہاڈا پیار ہے کہ سید زادہ تشریف لے آئے نے تے اسی خوش آمدید آکھیے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اگر کسے بندے دے دل وچ گل ہوئے، ایسا نظر شیطان ہے نا میرے ورگے نوں پھسلا سکتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اگر کسے بندے دے دل وچ خیال آوے نا کہ میں محفل سے جاواں تو لوگ میرا استقبال کرن، میرے واسطے کھڑے ہو جان، حضور نے فرمایا اللہ نے لعنت کی تھی اس بندے جڑا اے خیال کچھ لوگ اپنی طور پہ عزت کرن اور اپنی طور پہ انہوں جناب علی پروٹوکول نہ لے کے آن، اے انہاں لوکاں دی محبت ہے۔ لیکن کوئی میرے ورگا کوئی خطیب پنڈال وچ آوے تے میں کھڑی امجد قادری کھڑے ہو گئے سارے کھڑے ہو جاؤ شاہ صاحب عزت، انہاں دی محبت تہاڈی محبت اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جے میرے دل وچ میں اپنی گل کرنا پیا، میرے دل وچ خیال آیا نا میں پنڈال وچ آیا بندہ کھلوتا ہی کوئی نہیں، میں پنڈال چ آیا کسی بندے میرا نعرہ ہی نہیں ماریا، میں پنڈال چ آیا کسی بندے میرا استقبال ہی، یہ تہاڈی محبت ہے نہیں، انہاں دی محبت میری اپنی گل کرنا پیا۔ اگر میرے دل وچ خیال آیا تے حضور نے فرمایا بدترین انسان ہے وہ جڑا اے خیال کرے کہ میں پبلک جاواں تے پبلک میرے واسطے کھڑی ہوے، میں پبلک میں جاواں تے پبلک میرے نعرے مارے۔ انج حضور دے غلام جویں میں آیا تسی عزت نہ لے کے آئے ہو، صدر صاحب آئے نے عزت نہ لے کے، عزت والا ہی عزت والے نو عزت دیندا ہے نا، تسی خود عزت والے ہو، تساں سانوں دوواں بھائیاں نو عزت نہ لے کے آئے ہیں۔ میں اپنی گل کرنا پیا اور وہ بھائی امجد صاحب دے نال جتھے بھی میں جاواں میرے واسطے کسی نو کھڑا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ حضور دا صدقہ کرم کرے اور اپنے محبوب دا صدقہ اس مالک نے یہ ڈیوٹی لائی ہے پاکاں دا ذکر کرنے پہ، لیکن کوئی اللہ دا ولی ہوئے، کوئی نیک بندہ ہوئے، کوئی عالم باعمل ہوئے، وہ تو ٹھیک ہے، میں تے کام طالب علم ہاں اور اے میرے بزرگ میرے بڑے تشریف فرما نے، اللہ انہاں دے علم عمر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ مرد برادران دی اس محبت کو اپنی بارگاہ قبول فرما کے اس نے اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہن چونکہ حضور دی محفل ہے، حضور واسطے تسی آئے ہو، کوئی بندہ میرے نال سلام لینے واسطے کھڑا نہیں ہوئے گا، کیوں تسی اٹھو گے تے بدنظمی ہوئے گی، حضور دی محفل ڈسٹرب ہو جائے گی، تسی بھی گناہگار ہو جاؤ گے، میں بھی گناہگار ہو جاؤں گا۔ میری طرف پر پورے پنڈال نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں خاموشی نہ نکلاں گا، کوئی بندہ سلام لینے واسطے اپنی جگہ تو کھڑا ہو کے میرے حضور دی محفل نو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔